اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ کلاس رسول اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جماعت مومنین کا سوشل بائیکاٹ کا واقعہ ہم سن چکے، یعنی کہ بعثت کے 10 سال گزر چکے اور اس کے بعد مظالم کی انتہا اپنے عروج پر تھی اور صحابہ کرام زور و کوب کیے جاتے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جیسے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ گزشتہ کلاس میں ہم نے سنا۔ تو اس سارے مناظر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکے سے ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور منتخب کیا کہ حبشہ کا علاقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہاں کا بادشاہ ایک عادل اور رحم دل شخص ہے۔ تو وہ پہلی ہجرت ہوئی اور اس میں تقریباً 80 افراد شامل تھے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے، اور حضرت زبیر بن عوام اور دیگر صحابہ کرام صحابیات تقریباً 80 کی تعداد میں انہوں نے ہجرت فرمائی۔ یعنی کہ مکے کے اندر اب رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ انتظام و انسلام بڑے کمال کے، بظاہر ایسا نظر آتا تھا کہ ہر طرف سے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور کوئی جائے پناہ بھی نہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی رکا سا ہو چکا ہے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو کس طریقے سے جب مظالم کی کثرت ہونا شروع ہو گئی تو پھر ایک نیا راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا۔ تو حبشہ کی جانب ہجرت کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی قریش اپنا ایک وفد جو ہے پیچھے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر انہیں یہ تکلیف تھی مسلمانوں سے کہ یہ ان کے بتوں کو برا کہتے ہیں تو وہ اب مکہ چھوڑ چکے، لیکن اس کے باوجود یہ اس بات کو شاید جان چکے تھے یا سمجھ چکے تھے کہ اسلام کی یہ دعوت بڑی مضبوط دعوت ہے، تو وہ کہیں بھی ان کو چین سے رہنے دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا جس میں عبداللہ بن ابی ربی اور عمر بن عاص جو ہے یہ اپنے اس وفد کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور پھر بہت سارے تحفے تحائف لے کر گئے اور کسی طرح دربار تک رسائی حاصل کی، اور پھر وہاں بادشاہ کو اس بات پہ آمادہ اور قائل کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہاں سے بغاوت کر کے آئے ہیں، ہمارے ہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس بات پہ نجاشی نے ان کو بلایا مسلمانوں کو اور ان سے یہ سوالات کیے کہ ایسا کیا واقعہ یا کیا معاملہ ہے کہ تم وہاں سے یہاں پر آئے ہو۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، فحش کام کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے رویے کوئی اچھے نہیں ہوتے تھے، ہمسایوں کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اچھا اگر غور کیجئے تو یہی سارے حالات ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔
یہی کیفیت. تو یہ ساری کیفیات کا انہوں نے اظہار کیا اور پھر کہا کہ پھر ہمارے درمیان ہم ہی میں سے اللہ کے رسول تشریف لائے اور ان کے نسب سے ہم واقف تھے, ان کی پاک دامنی کے ہم گواہ تھے, ان کی امانت اور صداقت کے ہم قائل تھے. تو ایک ایسی شخصیت کو یا اس کی بات کو ہم کیوں نہ تسلیم کریں, مطلب اس میں سمجھ میں نہ آنے والی بات. اور انہوں نے ہمیں ان تمام چیزوں سے منع کر دیا جو آج تک ہم جاہلیت کے دور میں کیا کرتے تھے. تو یہ باتیں سن کے نجاشی متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد وہ مطمئن ہو گیا, کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو. لیکن اس کے بعد انہوں نے مزید کوششیں کی اور نجاشی کے کان میں یہ بات ڈالی کہ آپ ان سے یہ معلوم کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے, یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ عیسائی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا. اب اگر ایسی بات سننے کو مل جائے تو انہوں نے دوبارہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا کہتے ہو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل صاف ستھرا جواب دیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ایک روح اور کلمے سے ان کی تائید کی گئی اور کنواری مریم کی جانب انہیں القاء کیا گیا. نجاشی یہ سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بخدا جو تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. یعنی کہ صداقت جو ہے وہ باقی رہتی ہے. کسی بادشاہ کا خوف, کسی حاکم کا خوف, کسی دربار میں کھڑے ہو, یہ مثالیں جگہ جگہ الحمدللہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے چھوڑی ہے کہ تم حق بیان کرنے سے نہیں چوکو. جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ حکمت یا مصلحت کا جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں جنہیں آج معاشرہ تشکیل دیتا ہے. دو نمبری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مصلحت کا تقاضا ہے, جبکہ مصلحت کچھ اور ہے, اس پہ ہم کل بات کر چکے. اس کے بعد غلط خبریں ان تک پہنچتی ہیں کہ مکے میں جو ہے وہ حالات اچھے ہو گئے ہیں اور اب کوئی تکالیف کا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ مہاجرین واپس مکے کی جانب آتے ہیں اور جب وہاں کے حالات دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں بدلا ہوتا. تو کچھ مسلمان وہاں پر قید کر دیے جاتے ہیں, کچھ کسی کی پناہ لے لیتے ہیں اور کچھ پھر خاموشی سے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ہجرت کر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. اب ہمیں جو چیز طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر انسان کے لیے اس کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات کہ بنیادی طور پر انسان کے لیے اس کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے. اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ سکتا ہے. یہ مسلمانوں نے جو ہجرت کی تو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا ہجرت سے کہ اللہ کا پیغام, اسلام کا پیغام مکے سے نکل کر دوسری جگہوں پہ چلا گیا. بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کے راستے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نکالتی ہے. تو عقیدے کی حفاظت کے لیے انسان اپنے وطن کو, اپنے مال, اپنی جائیداد, یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے. عقیدہ اس قدر اہم ترین چیز. عقیدہ اصل میں نظریے کا نام ہے جو نظر نہیں آتا, لیکن اس کا اظہار آپ کے عمل سے ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں عقیدہ تو موجود کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی حاکمیت پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن عملی طور پر ایسا نظر نہیں آتا. آج لوگ ہجرت کرتے ہیں, مال کے لیے کرتے ہیں, خوشحالی کے لیے کرتے ہیں,
اپنے مستقبل کے لیے کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے ہجرت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نظریہ اور آبجیکٹو ہونا چاہیے وہ دین اسلام کی بقا اور اس کی ترویج و اشاعت ہونا چاہیے۔ تو اس ہجرت سے ہمیں اور کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کشادگی کی راہیں عطا کرتا ہے، ایک بند ماحول سے ایک بڑی اور کھلی فضا کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ پتا چلا کہ نجاشی کے دربار میں ان کے پادری اور علماء بھی موجود ہوتے تھے، اور یہ ساری گفتگو ان کے سامنے ہوئی، اور نجاشی کے یہ الفاظ تاریخ میں موجود ہیں جو میں نے بتایا کہ کنکا اٹھا کے یہ جملے کہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایک ہی تھی، دونوں کے پاس وہی ایک ہی مقام سے آتی تھی۔ تو یہاں سے اسلام کی عالمگیریت کا بھی اندازہ ابتداءً شروع ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کوئی اور دعوت نہیں تھی، بلکہ وہی دعوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی۔ تیسرا یہ کہ مشروط طور پر غیر مسلموں کی پناہ لی جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی اس سے پتہ چلا، یعنی کہ عیسائیوں کے ہاں بھی پناہ لی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ جب یہ جو لوگ غلطی سے آ گئے تھے تو انہوں نے مکے والوں سے پناہ مانگی، جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے، وہ کافر تھے، انہوں نے پناہ دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو اس وقت بھی مکے میں پناہ لی تھی، تو پناہ لے کر کسی کی آ سکتے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان سے پناہ لی جا سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ حق کہنے سے چوک نہ رہے ہوں، آپ کی زبان بندی نہ کر دی گئی ہو، تو اس بنیاد پر تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ایسا موقع آیا تھا کہ ابو طالب نے رسول اللہ سے کہا کہ بھتیجے اب میری ان بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں، اب میں مزید جو ہے ان قبائل کا سامنا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول اگر ان کی پشت پناہی پر یہ کر رہے تھے تو پھر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے چچا میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ان کی پناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دے میں تب بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہوں۔ تو حق سے رکنا نہیں، کسی کی پناہ لینا الگ بات، لیکن پناہ لینے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں کہ حق بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، جیسے ہمارے حکمران IMF اور ورلڈ بینک سے اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لیتے ہیں اور غلام بنا رکھا ہے پوری قوم۔ صرف 2% ایسا طبقہ ہوگا جو اس پیسے سے نفع اور عیاشیاں اٹھاتا ہے، اور ہم حق کی آواز ہماری دب گئی کہ ہم نہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اب قومی سطح پہ، حکومت کی سطح پر، اور نہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا۔ تو ایسی پناہ، ایسا نفع غیر مسلموں سے لینا جو زبان بند کر دے، یہ جائز ہے۔ حبشہ سے جب مسلمان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک قافلہ بھی وہاں سے، ایک وفد بھی شامل ہوا عیسائیوں کا، جو کہ خود نجاشی کے حکم پر بھیجا گیا تھا کہ جا کے وہ معلومات کریں اور اس شخصیت سے ملاقات کریں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ لوگ آئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، وہ قرآن سنتے ہی ایمان لے کر آیا۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن سن کر ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہم پر اثر نہیں ہوتا، ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور یوزٹو ہو گئے ہیں کہ ایک کتاب کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کے نتیجے میں ہم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کے مسلمان اگر وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو وہ ہندو ہوتے، یعنی کہ خود سے کوشش کر کے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم جس کو سمجھ نہیں پا رہے
اور یہ مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہیں یہ اسلام کو روایات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں گزشتہ نشست۔ تو جب روایات سمجھ کے اسلام پر عمل پیدا ہوا جائے گا تو نتائج کبھی برآمد نہیں ہوتے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے روایات پر چلنا۔ تو لہذا غور و فکر اور عقل کی بنیاد پر تسلیم کرنا، تو وہ وفد اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ابو جہل کی نفرت کا اندازہ کیجئے کہ وہ اس وفد سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے، ہم تو بڑے سمجھدار سمجھ رہے تھے کہ تم یہاں پر آؤ گے، کچھ سوال جواب ہوں گے، ہمیں بھی کچھ پتہ چلے گا کہ کیا جھوٹ ہے یا کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تم تو اہل کتاب ہو اور تم تو ان کے جو ہے وہ جادو کے زیر اثر آ گئے۔ تو یہ اس کی نفرت کا اندازہ کیجئے اسلام دشمنی کا۔ تو اس وفد نے کہا کہ ہم تم سے پناہ چاہتے ہیں جاہلیت سے، تم جاہلوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ موقع دیا ہے تو ہم اسے کیوں نہ حاصل کریں۔ تو انہوں نے فوری طور پہ اسلام قبول کر لیا، اور آپ نے غور کیا کہ اب اسلام کی دعوت مکے سے نکل کے سمندر پار پہنچ چکی، حبشہ، یعنی کہ ایک دم سے یہ دعوت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پہ اس دعوت کا آغاز آج سے ہو گیا، جبکہ ابھی مسلمان قسم و کرسی کی حالت میں، ابھی اپنی کوئی اسٹیٹ نہیں بنی، ابھی کوئی طاقت میں نہیں آئی، ابھی جہاد بھی نہیں ہوا ہے، لیکن دعوت اسلام کی سمندر کے پار تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے، اور تقریباً ان کے 1 مہینہ 5 دن کے بعد جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بڑے المیے المناک واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور اس کو عام الحزن قرار دیا اس سال کو۔ یعنی کہ جب مکے کی گلیوں بازاروں سے لوگوں کی باتیں سن کر جب گھر لوٹتے ہوں گے تو اللہ کے رسول ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارے دن کی باتیں کیا کرتے ہوں کہ آج میں فلاں جگہ گیا، میں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا۔ پھر حضرت خدیجہ ان کی تسلی اور تشفی کے لیے جملے کہتی ہوں، پھر سہارا دیتی ہوں گی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک ایسا تعلق، ایسا مضبوط رشتہ کہ جو تقویت کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی روح سے اسلام کی خدمت حق ادا کیا۔ اور پھر دوسرا کہ چونکہ ابو طالب قبیلے کے سردار تھے، ان کا ایک مقام، ایک نام، ایک رول، ایک دبدبہ تھا، تو معاشرے میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ براہ راست ہاتھ اٹھا لے، چھپ چھپا کے یا مل ملا کے ایک بھیڑ کی صورت میں تو یہ حرکتیں کر سکتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں کرنے کی جرأت نہیں پاتے تھے، ایک خوف تو ہوتا تھا ان کو۔ تو اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا۔ لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کو ان ساری سیرت کے پہلوؤں سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق بھی دینا تھا، طریقہ کار بھی بتانا تھا۔ اعتراض کے جو اعتراض کرنے والے سوالات ہیں ان کا جواب بھی اس میں دے دیا گیا۔ اگر ابو طالب اس کا انتقال نہ ہوتا اور اسلام طاقت میں آ جاتا، مکہ فتح ہونے تک وہ زندہ رہتے، تو اس وقت بھی اور آج بھی مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بلبوتے پر حاصل کی، وہ قبیلے کے سردار تھے، لیکن یہ انتظام کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، یہ بتانا تھا دنیا کہ یہ تمام سہارے عارضی اور دنیاوی سہارے۔ آپ دیکھیے نا، جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو والد کا انتقال ہو چکا، ہر بچہ اپنے باپ کا
کہ سہارے پر اور پشت پناہی پر وہ اپنے گلی محلے میں کسی کو بھی للکار سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گا یہ، یا تکلیف ہوتی تو باپ کے سینے کے ساتھ جا کے لگتا کہ یہ بدلہ لے گا میرا. اللہ کے رسول کے پاس تو یہ بھی موقع نصیب نہیں. جب شام میں سارے گھر جو بچوں کے والد آیا کرتے تھے، سارے بچے جو ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے، بھرے ہوئے گھر ہوتے تھے، تو وہ سارے بچے دوڑ کے اپنے اپنے والد کے قدموں سے چپک جاتے، وہ ان کو کندھوں پہ اٹھاتے، اور ایک بچہ تنہا رہ جاتا جس کا باپ نہیں آتا تھا شام میں واپس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پرورش پائی، کم عمری میں والدہ کا انتقال ہو جاتا، 7-8 سال کی عمر میں ہوتے تو دادا کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کو بتانا تھا کہ تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ تم تکالیف میں ہو، تم مصائب میں ہو، تم پریشانیوں میں ہو. ایسا دین کا کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی طاقت اور سہارا ہو. تو یہاں پر یہ عام الحزن بھی جو قرار دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ 2 بڑے انتقال ہوئے، اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے انتقال کے باعث بہت سارے جو آپشن تھے، جو راستے تھے، جو اسباب تھے دین کی دعوت اور تبلیغ کے، وہ بند ہو گئے، اور تکالیف کا سلسلہ مزید بڑھ گیا تھا. اب ہر وقت وہ غمگین رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کہا کہ ان کے مذاق جو آپ کا یہ اڑاتے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تسلی فرمائے. پھر قرآن مجید میں سورہ حجر میں فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے رب کی حمد بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اور اس وقت تک کرتے رہو جب تک وہ آخری گھڑی نہ آ جائے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تسلی فرمائے. اب چونکہ ہم آیت پہ گفتگو کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ تسبیح کے کیا معنی ہیں، حمد کے کیا معنی ہیں، یہ پوری تفصیل طلب بات ہے. اب اس کے بعد جب مکے میں تمام دعوت اور تبلیغ کے معاملات اس حد تک مکمل ہو گئے کہ اب کوئی ایمان لانے والے مزید محسوس نہیں ہو رہے، سوائے ظلم و ستم کرنے کے، مذاق اور استہزاء کرنے کے، اب کچھ اور نظر نہیں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ اختیار کیا، اور ان کے ساتھ ایک غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی، ابو یالیل بن عبد کلال سے، اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. انہوں نے انکار کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات، یہ خبر یہاں سے باہر نہ جائے اور مکے والوں تک بھی نہ پہنچے. میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا، میں آیا تھا خاموشی سے، میں واپس چلا جاؤں. لیکن انہوں نے اپنے تمام اوباشوں کو، اپنے غلاموں کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ وہ ان کے اوپر پتھر برسائیں اور ان کے پیچھے آوازیں کستے رہیں. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور دونوں راستے کے دونوں طرف پتھر برس رہے ہوں، اور وہ جس مقام میں تھک کے بیٹھ جائیں تو پیچھے سے کوئی پکڑ کے کندھوں سے کھڑا کرے اور کہے کہ چلتے رہو. اجنبیوں کا شہر، ایک تو اپنے ہی شہر میں بھی اجنبی ہو چکے تھے مکے میں، اور طائف میں بھی جا کے اجنبیت ہوئی. اس امید پر گئے تھے کہ شاید یہاں پر کوئی اسلام کی روشنی سے متاثر ہو جائے، اسلام کو کوئی طاقت میسر آ جائے یہاں سے. لیکن یہ کیفیت، پتھر برس رہے ہیں، اس قدر
کہ جوتے مبارک لہو سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی دوڑ کر آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، پتھر اپنے اوپر اپنے جسم پر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب یہ اس شہر سے نکلتے ہیں اور قرن الثعالب میں پہنچتے ہیں جہاں پر عتبہ بن ربی کے باغات ہیں، اس باغ کے پاس انگور کے بیل کے نیچے جب آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، دعائے مستضعفین، ضعیفوں کی دعا۔ اور اس دعا کے کلمات بڑے کمال، دل کو چھو لینے والے اور دل کو ہلا دینے والے۔ اب آپ پورا منظر ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیفیت ہے اور کون شخصیت ہے۔ امام الانبیاء، اللہ کے نبی، وہ کہتے ہیں اللہ تعالی سے کہ یا اللہ میں اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں بے قدری کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی تو ہی رب ہے۔ یا اللہ مجھے تو نے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی سے پیش آئے، یا دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ یہ گزارشات ہو رہی ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے پھر کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے مجھے عافیت ہو جائے، اگر تیری طرف سے مجھے پناہ مل جائے تو پھر یہ میرے لیے کشادگی ہے، یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور سے جو اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست کر دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب نازل ہو، یا یہ کہ تیرے عطاب کا مستحق بن جاؤ، یہاں تک کہ جو تیری مرضی پر راضی ہو، اور اس وقت تک جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں، یعنی کہ اس میں انہوں نے شکوہ بھی کیا، لیکن یہ شکوے پہ ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ یہ شکوہ عبودیت کا مظہر ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرے، اللہ کے رسول نے دنیا میں کسی سے شکوہ نہیں کیا، انسانوں سے نہیں کیا، اس لیے کہ مقام صرف اللہ کی ذات، اللہ کی بارگاہ ہی وہ مقام ہے کہ جہاں بحیثیت انسان کے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو راضی ہے تو یہ ساری مصیبتوں پر میں راضی ہوں، پھر نہیں مسئلہ۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ تو اگر ناراض ہے پھر تو یہ میرے لیے مشکل تھا، اگر اللہ راضی ہے تو پھر یہ مشکلات کچھ بھی۔ پھر عتبہ بن ربی جو اسلام دشمن ہے، وہ دیکھتا ہے ان کو اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس کے دو بیٹے بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ اپنے غلام کو عداس کو انگوروں کا خوشہ رکھ کے دیتا ہے کہ جاؤ لے کے جاؤ ان کے پاس۔ جب وہ آتا ہے تو اللہ کے رسول وہ انگور کا دانہ لے کر کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ عداس ایک دم چونک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جملے تو یہاں کوئی نہیں کہتا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں، عیسائی ہوں۔ کہا اچھا یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا یونس تو میرا بھائی ہے، انبیاء کرام۔ اور بھی یہ چیزیں ان کی باتیں سن کر عداس اسی لمحے ایمان قبول کرتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے۔ آج بھی اس مقام پر مسجد تعمیر کی، اسلام کی نشانیاں مسجد کی صورت میں ہوتی۔ طائف کی واپسی پر نخلا کے مقام پر
نماز میں تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقامات پر دی ہے، ایک سورہ جن میں اور ایک اور دوسری سورت میں، کہ وہ ایمان انہوں نے قبول کیا اور پھر اپنے ہاں جا کے تبلیغ کا کام انہوں نے کیا۔ تو یہ 2 بڑی اہم ترین بشارتیں اس مقام پر اس تکلیف دہ ماحول میں ملی۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکالیف جو پہنچی تھی یہ ان کے تبلیغی کام کا حصہ تھی۔ بڑی اہم بات سمجھیے، یہ ان کے تبلیغی کام کا حصہ تھی، یعنی کہ چونکہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح عقیدہ، اسلام کی تعلیمات، عبادت و اخلاق اور معاملات کے احکامات ہم تک نہ صرف پہنچائے بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھائے، اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس سارے راستے میں صبر کتنا لازمی چیز ہے، تو صبر کر کے دکھائے۔ جس طریقے سے کہا کہ میں ایسے کھانا کھاتا ہوں تو تم ایسے کھانا کھاؤ، یہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ میں مسواک کرتا ہوں تو ایسے مسواک کرو، صلو کما رأیتمونی، میں جیسے صلاۃ قائم کرتا ہوں ایسے نماز پڑھو۔ تم کہا دیا جا رہا ہے کہ جیسے میں صبر کرتا ہوں ایسا صبر کرو۔ یہ پوری سیرت ہے، یہی تو سیرت ہے۔ ہم نے چند چیزیں تو لے لیتے ہیں لیکن سارے پہلو جو ہے وہ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ ایمان والوں صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے پر، اور اپنی طاقت دکھاؤ۔ اس مقام پر جو وہ دعا کا ہم نے ذکر کیا تو ذہن میں یہ خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور مستشرقین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، ناکامی کا اظہار کیا، تو ایسا نہیں تھا۔ اصل میں جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا اس لیے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، مخلوق ہیں، اور خالق کے سامنے ہی جھکا جا سکتا ہے، اسی کے سامنے مانگا جا سکتا ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے، اسی کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، بے بسی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے سامنے یہ اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غزوہ احد کے سے بڑھ کر کبھی آپ پر کوئی تکالیف اس سے زیادہ بھی آئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اور طائف کے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس دن جب میں گیا تھا عبد یلیل کے پاس اور اس نے میری دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، تو میں اتنا غمزدہ تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جس طرح میرا من تھا میں چلنا شروع ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو میں قرن السالک کے مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں دیکھا تو جبرائیل میرے سامنے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ذہن میں رکھے نا کہ یہ اسلام کی ناکامی کا کوئی واقعہ تھا، یہ دلیل دیکھو، تو جبرائیل میرے سامنے تھے۔ تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ نے سن لیا ہے، وہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ سن لیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ سامنے موجود ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ حکم دیجیے کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور تباہ و برباد کر دوں اس شہر میں، اس کے رہنے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول لے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن، یہ چوائس دیا تھا، لیکن رسول اللہ نے خوشی سے یہ ساری تکالیف برداشت کی، خوشی سے یہ تکالیف برداشت کی۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب راضی ہے۔ کیوں برداشت کی؟ کیونکہ یہ دعوت اور تبلیغ کا حصہ ہے۔ اگر رسول اللہ کو یہ تکالیف نہ آتی تو آج آپ اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے زبردست طریقے سے کر گئے کام، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد شامل تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم کیسے کر سکتے؟ یہ حجت تمام فرق کی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو انبیاء تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے۔
تو یہ ساری حجت تمام کر دی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور فرمایا رسول اللہ نے اس پہاڑوں کے فرشتے کے گفتگو کے جواب میں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. اب جب اس تکلیف کے سفر سے جب طائف سے آئے تھے اور عداس کا ایمان لانا یہ ایک نبی تھی، ایک بہار کا جھونکا کی حیثیت رکھتا تھا. اور خود سوچئے کہ اس وقت اللہ کے رسول کو کس قدر سکون اور راحت ملا ہوگا ایک کے ایمان لانے. انگوروں کے خوشے میں عقل رکھنے والوں کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ انگور تقویت رکھتے ہیں. اور دوسرا جس طریقے سے ایک اسلامی اجتماعیت جڑی ہوئی ہوتی ہے تو انگور کے خوشے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جماعت بن جاتے ہیں، ایک مضبوط جماعت قوم کی حیثیت بن جاتے ہیں. تو یہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بشارت تھی کہ ایک اتنی مضبوط جماعت آپ کو حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ. پھر جس طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طریقہ کار تھا طائف کے سفر میں، اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو داعی ہوتا ہے، جو ہمارا لیڈر ہے، جو ہمارا قائد ہے، جو ہمارا امام ہے آج کے زمانے میں، اگر وہ دعوت دیتا ہے اور اس پر تکالیف اور مصائب و آلام کے پتھر برس رہے ہوں تو ہم اسے اپنے اوپر لیتے ہیں. ایک مسلم کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس داعی کی حفاظت کو ہر صورت میں ممکن بنائے. اس طائف کے واقعے اور تکالیف کے عظیم سلسلے کے بعد جب نخلا سے آگے بڑھنے کا موقع تھا تو اس وقت حضرت زید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کہاں کی طرف جائیں گے، کیونکہ مکے سے بھی نکل چکے، طائف والوں نے قبول نہیں کیا، درمیان میں موجود ہیں. تو اللہ کے رسول کا اب اس تمام تکلیف کے بعد، عداس کے ایمان لانے کے بعد ایک مزید اس میں یقین کے اندر کہا مکے واپس جائیں. مکے میں جا نہیں سکتے تھے تو پیغام بھجوایا گیا اور پھر ان کی پناہ کی اور اس نے اپنی پناہ کا اعلان کیا اور پھر اللہ کے رسول وہاں تشریف لے. تو ایک مزید طاقت تکالیف کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلسطین میں کس قدر تکلیف ہے اور جتنی تکالیف ہے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو رہی ہے، ان کا ایمان اتنا پختہ اور یقین کی کیفیت میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی معراج کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب دنیا میں چونکہ کوئی تسلی دینے والا تو نہیں رہا، نہ چچا ہے نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اور آنے والے وقت کی ساری بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی. اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو، زمینی سفر کو، اور معراج کہتے ہیں پھر وہاں سے بلندیوں کا آسمانوں کے سفر کو. بخاری اور مسلم نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مسجد حرام سے براق کے ذریعے سفر کا آغاز کیا اور براق کا ایک قدم وہاں کرتا تھا جہاں نگاہ جاتی. براق نکلا ہی برق سے ہے. پھر مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز ادا کی، امامت کی تمام انبیاء کرام کی، اور وہاں سے پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی. پھر سدرۃ المنتہا پر
تشریف لے گئے جہاں سے جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور وہاں سے واپسی پر پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سامنے 2 پیالے پیش کیے. ایک شراب کا ایک پیالہ تھا اور ایک میں دودھ تھا. تو اللہ کے رسول نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ نے فطرت کی راہ کو پا لیا. اب یہ معجزوں پر بھی لوگ انکار کرتے ہیں. یہ بھی کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. اس کا جواب صرف اسی بات سے مل سکتا ہے کہ مکے کے کفار اس واقعے پر بڑے حیران ہوئے تھے. بڑے حیران ہوئے. یہ جملہ یہ دلیل کافی ہے کہ یہ معراج جسمانی اور روحانی دونوں تھی. اس لیے کہ اگر یہ روحانی ہوتی تو حیرت کی بات کچھ بھی نہیں تھی. حیرت کی بات تو تب ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ وہ ایک ہی رات میں یہ سارے سفر کیے اور جب یہ واقعہ ان تک پہنچا تو انہوں نے تو بڑا مذاق اڑایا. جب اللہ کے رسول ان کے درمیان گئے تو ابو جہل نے پوچھا کہ محمد آج کوئی نئی بات لائے ہو؟ کہا ہاں. کہا جمع کر لوں سب کو؟ کہاں جمع کرو سب کو. باقاعدہ سب کو آوازیں دے دے کے حرم میں جمع کی اور پھر اللہ کے رسول بیان کر. حالانکہ گھر میں ام ہانی نے بھی کہا کہ آپ یہ واقعہ مت بیان کیجئے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، کوئی یقین نہیں کرے گا. لیکن حق تو حق ہے. اللہ کے رسول یہ بیان کرتے ہیں اور وہ سب کے سب چاروں طرف کھڑے ہو کے کہہ لگا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. پھر جاتے ہیں ابو بکر کے پاس کہ ابو بکر تمہارا دوست یہ باتیں کہہ رہا ہے. ابو بکر کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہ لگا انہوں نے یہ بات کہی. کہ انہوں نے کہا ہے تو میں تو اس سے بڑی بات پہ ایمان لا چکا ہوں کہ ایک واقعہ ناشری موجود ہے. تو یہ بات تو کوئی بات ہی نہیں. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. تو واقعہ معراج اور اسی طرح دیگر معجزات جیسے مشہور واقعہ ہے معجزہ کہ اللہ کے رسول پانی کی جہاں کمی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انگلیوں مبارک سے پانی بہ رہا تھا اور سینکڑوں لوگوں نے سیلاب ہوئے اور پانی پیا. تو یہ معجزے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل یہ معجزے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ. وہ اپنے انبیاء کرام کے ہاتھ پر، اپنے انبیاء کرام کی معاشرے میں ان کے مقام کے لیے ان پہ یقین پیدا کرنے کے لیے معجزات کا ظہور ہوتا رہا ہے ہر انبیاء پر. معجزہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی وصف ہے. بنیادی وصف ان کا نبوت ہے. اور نبوت دراصل انسان قسم سے نہیں حاصل کر سکتا، اس کے بارے میں عقل جان نہیں سکتی. تو گویا جو نبوت ہے یہ خود ایک غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اور معجزہ تو دراصل یہ تمام کائنات معجزہ ہے. جیسے آج اگر کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے اور روز بروز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. آپ اگر ہمارے کوئی دادا پردادا اس وقت زندہ ہو کے آ جائیں اور وہ موبائل فون دیکھ لیں، لیپ ٹاپ دیکھ لیں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا کہیں گے اور کیا سوچیں گے؟ تو یہ چیز ان کے لیے معجزہ تھی. تو یہ ساری کائنات، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ ساری چیزیں معجزہ ہیں. انسان کے اندر یہ نظام جو اندر کا اعصابی نظام ہے یہ انسان کو تو پتہ نہیں تھا. آج جس قدر ہو رہا ہے بایولوجی نے آج یہ چیزیں واضح کی ہیں. آپ کا دوران خون، نظام ہضم، یہ ساری چیزیں انسان حیرت میں پڑ گیا کہ جسم کے اندر پوری کائنات موجود ہے. اس جسم کے اندر ساری کیمسٹری موجود ہے. اس کے اندر کاربن موجود ہے، آئرن موجود ہے، مطلب سب کچھ اس کے اندر ایلیمنٹس موجود. تو گویا معجزہ دراصل کسے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز لوگوں کے لیے معروف نہ ہو، رائج نہ ہو، وہ معجزہ کہلاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس معراج کے سفر سے آپ دیکھیے تو آج دنیا نے جو ترقی کی ہے خلاؤں میں سفر کا،
آغاز جو ہوا ہے تو یہ گویا معراج اس کی پہلا قدم اور پہلی سیڑھی تھی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اور باتیں سورہ کہف ساری ان چیزوں سے بنی ہوئی. اور پھر واقعہ معراج سے دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تکریم، تعظیم اور مقام کو بلند کرنا اور اس قدر تکالیف کا جو سلسلہ جاری تھا اس کے نتیجے میں ایک راحت، ایک سکون کی کیفیت اس سے حاصل ہوئی. اب یہ بیت المقدس تک کا سفر، آسمانوں کا سفر، یہ تمام جو ہے واضح ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کا تعلق زمانوں سے. اب زمانوں سے تعلق سے مراد یہ کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام وہاں تشریف لاتے ہیں، ان کی امامت کرتے ہیں، تو یہاں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء کرام ایک ہی لڑی کے دانے ہیں، سب ایک کا ایک ہی سورس ہے، سب کا ایک ہی دین ہے، سب کا ایک ہی نام ہے. تو ہماری یہ اسلام کی دعوت کتنی آفاقی اور عالمی سطح کی دعوت ہے. یہ کوئی نیا نہیں، یہ کوئی معمولی نوعیت کی بات نہیں. اور پھر یہاں سے بیت المقدس جانا، اس سے بیت المقدس کی اہمیت اور امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے. شاید اسی حیثیت کو جانتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فتح کیا تھا اور صلاح الدین ایوبی نے بھی بیت المقدس فتح کی. اور آج ہمارے لیے بھی اس کی اہمیت، حیثیت، عزت اور مقام اسی وجہ سے ہے کہ اس کو اسلام سے ایک نسبت ہے، انبیاء کرام سے نسبت. اور آج پوری امت مسلمہ اس واقعے پر، فلسطین کی موجودہ حالت پر ایک کرب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے.